الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ میں سے کس کس نے نہیں پڑھا؟ شاید پہنچا نہیں ہوگا، ویسے یہ شکایت ملتی ہے کہ پہنچا نہیں ہے آپ کی طرف پہنچا نہیں ہے، نہیں پہنچا، نہیں تو ان کو گھر نہیں پہنچایا ہوگا نا آپ نے۔ باپا بھی آپ نے ایک طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ تو ایک صورت وہی کہ جہاں مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل نہیں پہنچ رہی، دوسرا موضوع کہ ان کے گھر نہیں پہنچائی ہوں گی، تو کیا مطالعہ کرنا بھی ہمارا کوئی کام ہے کہ یہ جو کتاب آ جائے مکتبۃ المدینہ پر، ایک کتاب کی ترغیب، اور پھر مدنی مذاکرے میں جب یوں آپ کی طرف سے ترغیب ہے، نگران شورا ترغیب دلا رہے ہیں، مکتبۃ المدینہ کا اعلان ہو رہا ہے، تو اب اس میں ایک ذمہ دار کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ تو یہ تو عوام کے لیے ہوتے ہیں نا ساری ترغیب، ہے نا، خواص کے لیے، تو بہرحال لے کے سبھی کو اپنا لٹریچر پڑھنا چاہیے۔ اب دیکھو نا، یہ رسالہ تو یار ابھی آدمی بیٹھے میرا خیال ہے چند منٹ میں شاید پڑھ لے، لیکن جذبہ بعضوں کو نہیں ہوتا بالکل، پھر ان کی معلومات بھی بیچاروں کی ایسی ہی ہوتی ہے بس۔ مجھے یاد ہے پاپا، یہاں ایک مشورہ ہوا تھا جس میں ائمہ کرام ہمارے باب المدینہ کے آئے تھے، اسلام میں بھی توجہ کر یہ فرمائی، یہ سوال کیا تھا کسی نے، پاپا کو پرچی دی تھی، ان دنوں میں غالباً فیضان سنت کی پہلی جلد آئی تھی، غیبت کی تباہ کاریاں نہیں تھی، کہ پاپا فیضان سنت کی دوسری جلد کب آ رہی ہے؟ تو پاپا تک وہ پرچی پہنچ گئی، تو پاپا نے ارشاد فرمایا کہ کس کس کی خواہش ہے بھائی فیضان سنت دوسری جلد آئے؟ تو جتنے بھی تھے نا سب نے ہاتھ اٹھائی، پورا تقریباً بھرا ہوا تھا، تو پاپا نے کہا ہاتھ اٹھا کے رکھیے گا، کس کس نے پہلی پڑھ لی؟ اب وہ آہستہ آہستہ نیچے ہوئے، جب میرا خیال 2 یا 3 رہ گئے تھے، تو پاپا نے کہا پہلے پہلی پڑھ لیں پھر دوسری مانگنا مجھ سے، میں لکھتا رہوں، آپ کو پڑھنے کا ہی ٹائم نہیں ہے۔ تو حقیقت ہے یہ ہماری بہت بڑی کمزوری بھی ہے، حلال روزی کمانے کے پاپا 50 مدنی پھول، یہ تو ایسا انہوں نے وہ 2 کے پی لی ہوں گے نا، یہ بھی نہیں پڑھے ہوں گے۔ ہاں، جنہوں نے پڑھے ہاتھ اٹھا رہے بیچارے، اکثریت نے ایسا لگتا ہے نہیں پڑھے۔ بسنت میلہ یہ بھی نہیں پڑھے تھے وہ۔ پاپا مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت سارا کام ہوتا ہے، مصروفیت ہوتی ہے، جدول ہوتی ہے، پھر آئے دن نئے نئے رسائل آتے ہیں، نئی کتب آتی ہیں۔ فاتحہ کا طریقہ ایسا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، مدنی وصیت نامہ بھی تو پڑھ چکے ہیں، بھول گئے ہوں گے۔ پاپا ابھی اتفاق سے ایک اسلام میں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ تعزیت کے مدنی پھول یہ کس رسالے میں، کس کس کو پتہ ہے؟ تعزیت کے مدنی پھول پاپا نے کس رسالے میں لکھے؟ اور اس رسالے سے گزشتہ ہفتے بیان بھی ہوا، نیک بننے کا نسخہ، اس میں تعزیت کے مدنی پھول، کیونکہ یہ نئی ترتیب سے جو آتے ہیں نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ باپا نے اس پہ مزید کام کیا ہے۔ مدنی وصیت نامہ نیا، نئی ترتیب سے آ گیا وہ بھی۔ پاپا بھی ایک پرچی آئی ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ نور والا چہرہ نیٹ پر دیکھا تو پڑھنا شروع کر دیا، اتنا دلچسپ تھا کہ میں پورا پڑھے بغیر نہ رہا، وہ پورا پڑھ لیا، بس دیکھ رہے تھے اسی میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور مکمل پڑھ لیا۔ الحمدللہ، آپ بھی یہ بھی امید ہے پڑھیں گے۔ بسنت میلہ تو پنجاب والوں کو زیادہ ضرورت ہے، بسنت کا جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے پنجاب میں ہی زیادہ ہوتا ہے۔ پاپا بہت سارے تنظیمی مدنی پھول بھی الحمدللہ عز و جل آپ کی تحریر میں ہوتے ہیں، غیبت کی تباہ کاریوں میں آپ نے
غلط انداز سے انفرادی کوشش کا طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ کس انداز سے بعض اسلامی بھائی انفرادی کوشش کرتے ہیں. نیکی کی دعوت میں آپ نے انفرادی کوشش کے بہت سارے مدنی پھول ڈالے, تو بہت سارے مدنی پھول الحمدللہ عز و جل جس میں شرعی مسائل بھی ہوتے ہیں اور تنظیمی بے بہا مدنی پھول ہمیں تحریروں میں ملتے ہیں. تو ہم کیا مطلب اس کو اپنا تنظیمی کام نہ سمجھے کہ جو تحریر یہاں سے آئے اس کو پڑھ لیا کریں؟ پڑھنا چاہیے. غیبت کی تباہ کاریاں میں انفرادی کوشش کے طریقے میں کئی گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہے. گناہ ہو جاتے ہیں انفرادی کوشش میں. یہ تو خیر پڑھی ہوگی انہوں نے, غیبت کی تباہ کاریاں, فیضان سنت جلد اول, نیکی کی دعوت, کفریہ کلمات والی, پردے کے بارے میں سوال جواب, چندے کے بارے میں سوال جواب, باقی اب فتح رضویہ, بہار شریعت اور احیاء العلوم. یہ بہرحال اپنے اندر علم دین کے حصول کا جذبہ بڑھائیں اور مطالعہ فرمائیں. دل لگے نہ لگے پڑھا کریں گے تو انشاءاللہ وہ دل بھی لگ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, مدنی یہ قفل مدینہ کی تحریک کا بیان تو ہو چکا ہے, تو اس میں نام لکھوایا عیسائی بھائیوں نے, کتنوں نے لکھوایا؟ نام پیش کر دیا نا. اچھا, اس میں کیا کیا کرنا یہ بھی یاد نہیں ہوگا, یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے. اچھا, اس میں جیسے کہ 25 منٹ, تو اگر وہ 25 منٹ یہ بھی ہو جائے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یاد دلاتا رہتا ہے نا. نہیں, اصل یہ لگاتے نہیں ہیں. وہ جو ان کی جو اوبی وین جب جاتی ہے نا ان کے یہاں, تو یہ سامنے آتے ہیں نا, تو اس میں یہ پورا زور لگاتے ہوں گے, امام ڈھونڈتے ہوں گے, چادریں دھوتے ہوں گے, پریس کرتے ہوں گے, پھر سجا کے دیکھ آگے بٹھاتے, کارڈ کو اکا دکا کوئی پا لیتا ہے تو کارڈ بھی لگا لیتا ہے, باقی میدان صاف ہوتا ہے. کیا کیا جائے یار, جو باب المدینہ میں جتنا سبزہ ہے, ابھی کارڈ بھی ہیں ماشاءاللہ, یہاں کچھ نہ کچھ لگاتے ہیں. ان کے یہاں میرا خیال ہے میدان صاف ہے, نہ کارڈ ہے, نہ سفید چادریں ہیں, نہ امام میں ہیں. امام میں بھی بہت کم ہے. تب یہ آپ لوگ جب کوشش نہیں کرو گے تو ہوگا کیا یار, بڑھیں گے کس سے؟ یعنی فرق ہو جاتا ہے کہ باب المدینہ کے اجتماع میں اور جو اوبی وین کا اجتماع ہوتا ہے اکثر فرق ہوتا ہے دونوں کے ماحول میں. اچھا, اس میں یہی کارڈ شرط نہیں ہے, مکتبۃ المدینہ کا جو بھی کارڈ ہیں ان میں سے کوئی لگا لے. باپا کل آپ نے مدنی پھول کچھ عنایت فرمانے تھے, وہ یار بالکل, پھر وہ سارے ٹینشن ہو جائے مجھے. ابھی میں پوچھوں گا علاقہ دورہ کون کرتا ہے, تو بھائی رسالے بیچاروں کو نہیں پڑھے, علاقہ دورے کے لیے ٹائم کہاں سے لائیں گے. وہ کچھ پوچھوں گا تو ان کو بگلے جھانکتے ہوں گے. یہ باپا پوچھ گچھ کا تو فائدہ ہوتا ہے. ابھی ایک پرچی آئی کہ پچھلی مرتبہ امیر اہل سنت نے اب کتب و رسائل کے حوالے سے ایک مرتبہ پوچھا, تو غیبت کی تباہ کاریاں, فیضان سنت جلد اول, نیکی کی دعوت اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. اس وقت میں نے صرف 2 کتابیں پڑھی تھیں. الحمدللہ امیر اہل سنت نے توجہ دلائی, صرف 4 دن میں میں نے نیکی کی دعوت کتاب مکمل پڑھ لی اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب شروع کر دیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باپا یہ رسالہ نور والا چہرہ کے حوالے سے ایک پرچی آئی کہ میری بیٹی یہ رسالہ اسکول ساتھ لے کر گئی تو ساتھ والی طالبات نے مانگ کر پڑھنے لگیں بلکہ اپنے گھر بھی لے گئیں. ماشاءاللہ. یہ کہ ان کو نیکی کی دعوت, غیبت کی تباہ کاریاں, یہ دوسری جلد کے حصے ہیں. یہ کفریہ کلمات پھر پہلی جلد بھی تو نہیں پڑھی نا سب نے. وہ تو بہت زخیم ہے, وہ دیکھ کے ڈر جاتے ہوں گے. درس دیتے نہیں ہوں گے جو یہ درس میں ختم کر دیتے. 2 درس بھی نہیں دیتے, 1 بھی نہیں دیتے ہوں گے, اور درس سنتے بھی نہیں ہوں گے شاید. دینا سننا یہ تو ہے نا اپنا مدنی نام. اب پوچھوں گا, میرا ٹینشن نہیں پڑے گا. ہم عملی طور پر کچھ کر نہیں رہے ہوتے.
اب خالی وہ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، ان کو جمع کیا ان کو جمع کیا، اور وہ اب سمجھتے کہ کام ہو گیا. کام اس طرح تھوڑی ہوتا ہے یار، خود اپنے اوپر کام اوڑھنا پڑتا. مگر ہماری اکثریت جو ہے نا یار، یہ نہ درس دیتی ہے، یعنی ذمہ داروں کے عوام تو بیچارے دیتے ہیں، دینے والے درس دیتے نہیں ہیں، درس سنتے بھی نہیں ہیں کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو درس دینے والے کی. گھر درس بالکل چوپٹ، گھر درس بہت اہم ہے. اب پھر بولتے گھر میں ماحول نہیں ہے، اجازت نہیں ملتی، یہ نہیں ہوتا. تو جب تک گھر درس نہیں ہوگا گھر میں مدنی ماحول بنے گا کیسے؟ گھر والوں کو بالکل فراموش کر دیا ہم نے. ایک ذمہ دار اسلامی باپا، ایک مفتی اپنے دعوت اسلامی کے مفتی، ان سے وہ مشورہ کر رہے تھے گھر میں ماحول بنانا ہے، کیا کروں، پریشان ہوں یوں. انہوں نے کہا کہ تو بہترین طریقہ ہے گھر میں آپ بچوں سے درس شروع کروا دیں، گھر میں آپ کے ماحول بن جائے گا. واقعی کبھی بڑے بھائی درس دیں، کبھی اس سے چھوٹے بھائی درس دیں، کبھی وہ بہن درس دیں، اس طرح گھر کے اندر بہت اچھا ماحول بننے کی امید ہے. اور ہم سب کو گھروں میں ماحول بنانا ہے. 19 مدنی پھول آپ نے عنایت فرمائے ہوئے ہیں، اس پر عمل کرنا ہے. پاپا یہ چاہتے ہیں ہم سب سے کہ ہم عملی طور پر ان کاموں میں 2 درس مطالعہ وغیرہ اس میں ہم شامل ہوں. تو ظاہر ہے کہ ہمیں باپا کی خواہش کے مطابق ہی چلنا چاہیے. میری خواہش اپنی جگہ پر، میری ہر وہ خواہش آپ دیوار سے مار دیں جس میں آپ کی آخرت کی بھلائی نہ ہو. جو میں عرض کر رہا ہوں، تو اگر 2 درسوں میں اگر آخرت کی بھلائی نہیں ہے تو کام میں بولتا ہوں نہیں مانے اس کو. جو بھلائی والی ہے وہ کریں. اللہ کا دورہ ورائے نیکی کی دعوت میں اگر آپ کو آخرت کی بھلائی لگتی ہے تو اس پر عمل کریں. مطالعہ جیسے میں نے عرض کیا، اگر اس میں آخرت کی بھلائی ہے تو وہ کریں، ہے نا، ورنہ نہ کریں. اور الحمدللہ میں جو بھی عرض کر رہا ہوں آپ خود سمجھتے ہیں کہ وہ آخرت کی بھلائی کے تعلق سے ہی عرض کر رہا ہوں. اس سے آخرت کی بھلائی ملے گی، آپ کا اپنا کردار درست ہوگا. جب مطالعہ کریں گے تو بہت ساری معلومات ہوگی، بہت سارے گناہوں کا پتہ چلے گا، توبہ کا ذہن ملے گا، اس میں وعیدیں، فضیلتیں ماشاءاللہ کیا نہیں ہے ہر کتابوں میں. اور یہ کتنا مطلب یہ جو اس پر وقت دے، محنت کرے کہ لکھنے، اور اس کو کتنی مایوسی ہوتی ہوگی جب اس کے یعنی کہ اس طرح کے عزیز ترین جو ہیں وہ اس کتاب کو کھول کے دیکھتے نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. تو آپ تو ہمارا کنبہ ہے نا یار، پوری دعوت اسلامی کو لے کر چلنے والے آپ ہی لوگ ہیں نا. تو آپ ہی نہیں پڑھیں گے تو اب ظاہر ہے گھر پہ تو نہیں پہنچا سکتے نہیں. مدنی چینل دیکھتے ہوتے تو پتہ چلتا کہ بھائی کون سا رسالہ آیا ہے، کون سی نئی کتاب آئی ہے. سب اعلانات تو اس میں ہوتے ہیں، ترغیب ہوتی ہے. الحمدللہ آپ دیکھیں میں تو جو بھی مکتبۃ المدینہ کی کتابیں وہ زور لگاتا رہتا ہوں کہ کسی طرح بھی ہم کو علم دین حاصل ہو. اللہ اکبر. بعض بابا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مدنی منوں کے لیے آیا ہوا ہے رسالہ. تو اصل وہ پڑھنا نہیں ہے تو بہانے ہزار ہیں. وہ اپنی ہماری برادری کی ایک کہاوت ہے، جیسے اب آج کل ماسی بولتے ہیں نا، پہلے بو بولتے تھے، یا شاید وہ بہو کو بو بولتے تھے. بو کھانا کھائے گی بڑی تگاڑی، بو کام کرے گی سر دکھتا ہے. یہ ہماری بہت قدیم کہاوت ہے. یعنی کہ وہ کھانا کھائے گی تو بڑی تگاڑی، یعنی کہ مجھے بڑا تھال دو، کام کرے گی سر میں درد ہو رہا ہے. تو یہ اب پڑھنا نہیں ہے، تو یہ بچوں کے لیے. تو یہ بیچارے مطلب ان کو کیا کر، مصروف بہت ہوتے ہوں گے تنظیمی کاموں میں. تو اس کا کچھ یار کیجیے آپ. جب تک آپ اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں نا، اس وقت تک کما حق کو وہ کام ہوگا نہیں. جیسے اپنے وہ میں نے عرض کیا کہ وہ بھی وین آپ لوگوں کی طرف آتی ہے تو آپ کے اجتماع میں اور یہاں باب المدینہ کے اجتماع میں فرق ہوتا ہے. امام ڈھونڈتے ہوں گے، چادریں نکال کے پریس کرتے ہوں گے، کارڈ تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے اکا دکا ہاتھ میں آ جاتا ہو تو لگا لیتے ہوں گے. نہیں مطلب وہ ترکیب نہیں ہوتی. تو اتنا زور لگانے کے باوجود یہ ہریالی پیدا نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ سارا سال کو امام میں باندھنے والے 2-4 ہوتے ہوں گے. یہ اس کی تبدیلی لانی پڑے گی. پھر نمازوں کا خدا جانے کیا حال ہوتا ہوگا بیچاروں کی، جماعتوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. پھر جن کے یہاں مدنی مراکز ہیں وہاں بھی میرا خیال ہے دھول اڑتی ہوگی، کچھ نہیں ہوتا ہوگا. خالی جمعرات کو اجتماع میں کچھ آرام سے کو جاتے ہوں گے، پھر چلے جاتے ہوں گے. رات کے اعتکاف کا تو پوچھنے جیسا ہے نہیں.
یا کون کون رات کو رکتا ہے عالمی مدنی مرکز یا اپنے مرکز میں، ہر جگہ یہی حالت ہے، یہاں بھی ہمارے یہاں بھی یہی حالت ہے۔ ذمہ دار اسکوٹر پر آتے ہیں اپنے جوڑی دار کو لے کر ہفتہ وار اجتماع میں، اپنی سہولت سے پھر وہ پھر کر کے نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ مدنی انعام ہے کہ مغرب سے لے کر اشراق چاش تک یہ اجتماع چلتا ہے، سونا ہوتا ہے، تہجد کے لیے جاگنا ہوتا ہے، یہ سب تقریباً دم توڑ گیا۔ اب جن کا گھر دور ہوتا ہوگا یا تو وہ بیچارے پڑے رہتے ہوں گے، یا پھر ہو تھوڑے بہت کچھ جذبہ ہوتا ہے بیچارے وہ پڑے رہتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ پھر یہ کہ طے کریں تو پھر یہ مکتب میں بیٹھنا اور اپنی مرضی، دیکھو مکتب میں تو سہولت ہوتی ہے سونے کی، پنکھا تو سب کچھ، عوام میں رہنا پڑے گا تو ہی مطلب وہ اعتکاف مانا جائے۔ مکتب میں اگر گپے مارتے رہے اور چائے اور بوتلوں کے دور چلتے رہے تو پھر ایسا اعتکاف تو پھر یہ نہیں، مزہ نہیں آئے گا اس میں۔ قوم جاگے تب تک آپ جاگیں، قوم سوئے تو آپ سوئیں، تہجد میں آپ پہلی صف میں کھڑے ہوں تو پھر تھوڑا سکون ملے گا یار۔ بعض بڑا نیک طبیعت اسلامی بھائی ہوتے ہی ہیں، مطلب یہ نہیں کہ 100% سستوں، ایسا نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ ایسے ماشاءاللہ ہوتے ہیں کہ کبھی تہجد نہیں چھوڑیں گے، اشراق چاش نہیں چھوڑیں گے، اوابین نہیں چھوڑیں گے، سب ملیں گے آپ کو ایک سے ایک۔ نہ باپا ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، تو باپا ماشاءاللہ سارے وہ تنظیمی کاموں کے ساتھ ساتھ سارے معاملات لے کر چل ہی رہے ہیں۔ قفل مدینہ کی تحریک، پیٹ کا قفل مدینہ، زبان کا قفل مدینہ، یہ سارے معاملات چل ہی رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو اپنے پیر کو دیکھ دیکھ کر ہمیں ظاہر کہ کرنا چاہیے سب کچھ۔ نئے آنے والوں سے عموماً جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اسلامی بھائی، نماز پڑھ کے بعد نکل جاتے ہیں۔ تو ایسے اگر صورتحال ہمارے ذمہ داران کر لیں گے، اگر ان کی ملاقات کی صورت ہوگی اور نئے اسلامی بھائیوں سے، بعض پینٹ شرٹ والے آتے ہیں یا انون آتے ہیں بالکل، تو ان سے کوئی ملتا نہیں ہے۔ ابھی کل پرسوں بھی، کل ہی کی بات ہے بابا، ایک اسلامی بھائی سب آپس میں ملے اور ایک کلین شیپ بالکل نکل رہا تھا، تو ایک اسلامی بھائی نے ان کو آگے بڑھ کر پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں تو یہاں 3 دن حاضر ہو گیا ہوں، میں نے نیت کی تھی، تو ایسے گھوم رہے تھے وہ، تو پھر تربیت گاہ کی ان کو ترکیب بنائے کہ آپ اس طرح کریں۔ تو ایسے اسلامی بھائی جو ہیں ہمارے جمعرات میں کچھ ایسے مخصوص ہوں کہ جو بالکل نئے آئے ہوں اور اجتماع کے بعد نکل رہے ہوں سیڑھیوں سے، تو ان سے ملاقات کریں اور حلقوں میں بٹھانے کی ترکیب بنائیں۔ پہلے جب مدنی مشورے ہوتے تھے میں شریک ہوتا تھا، اس میں باقاعدہ ہاتھ تو اٹھواتا تھا میں، کون کون جلدی آئے گا، کون کون سیڑھیوں پہ کھڑا رہے گا، آنے والوں سے ملے گا، جانے والوں کو روکے گا، یہ سب کرتے تھے پہلے۔ اب تو کچھ نہ کچھ اس طرح بھائی جوش میں آ کے مل جاتے تھا، ابھی آپ لوگ کریں گے تو پھر ایک بار زندہ ہو جائے گا طریقہ۔ اور یہ جو بڑے ذمہ داران جو ہے نا، جیسے اراکین شورا وغیرہ، وہ بھی ان حلقوں میں اللہ کرے رکتے ہی ہوں گے، اللہ کرے رکتے ہوں نہ رکتے ہوں جو، تو وہ بھی رکیں، باری باری مختلف حلقوں میں جا کر بھلے بیٹھ جائیں، ماشاءاللہ میں بیٹھیں جا کر ان کا اور سنیں ان کو۔ مغرب کے بعد کا بھی باپا جو رجحان ہے کہ اسلامی پہ بہت تاخیر سے آتے ہیں، مغرب میں نہیں ہوتے، کم ہوتے۔ تو فیضان مدینہ میں پران جب شورا نہیں تھی، ہمیں رابطہ کمیٹی والا ٹائم تھا نا، تو ہفتہ وار اجتماع فیضان مدینہ میں مغرب میں اسلام بھائیوں کی آمد کا سلسلہ کم ہو گیا تھا۔ 2 بیان ہوتے تھے، ایک مغرب کے بعد اور ایک عشاء کے بعد، تو اب باپا عموماً دوسرا بیان باپا کا ہوتا تھا۔ یہ طے ہوا، باپا نے فرمایا کہ میں بیان کروں گا مغرب کے بعد۔ اچھا مغرب کے بعد میں بیان کروں گا، مجھے برابر یاد ہے میں دفتر پہ تھا، آفس پر تھا، باپا کا باہر فون آیا تھا، یہ کوئی سی ذمہ داریاں نہیں تھی، فون آیا تھا کہ وہ نام لیا کہ وہ اس جمعرات مغرب کے بعد میرا بیان ہے، تو آپ آئیں گے جلدی، مغرب پڑھیں گے، کون منع کرے گا۔ تو پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ باپا نے باب المدینہ کے اہم جو ان کے نزدیک اہم کہلاتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ صحیح ہو جائیں گے نا باقی سب صحیح ہو جائے گا، ان کو الگ الگ باپا نے فون کیے تھے اور اپنے بیان کی دعوت دی تھی کہ میں مغرب کے بعد بیان کروں گا، آپ آنا۔ تو میری بھی حاضری ہوئی تھی، تو باقاعدہ میں نے دیکھا تھا کہ حالانکہ اتنی تعداد نہیں تھی، لیکن جو ہفتہ وار اجتماع میں ختم پر آتے تھے نا، انہوں نے مغرب کی نماز فیضان مدینہ میں پڑھی تھی۔ تو اوپر سے پکڑنے کی کوشش کی تھی کہ کسی سے اوپر سے پکڑے تاکہ یہ آ جائیں گے تو سب آ جائیں گے، سب کے سب پورا رات اعتکاف کریں اور یہ حلقے جو ہیں ان میں شرکت کریں۔ میرا یہ کام تو وہ ملنے آ گیا، تو وہ مدنی مشورہ، اس وقت وہ حلقہ جو ہو رہا ہے نا اجتماع کا، بس وہی آپ کا سب کچھ ہے، اس میں کچھ بھی نہ ہو، اور آپ جب ہوں گے تو ہی ہوگا، باقی کسی کو سونپ دیں گے تو شاید اتنا رزلٹ آئے گا نہیں، اور یہ مستقل اس کو آپ نے نبھانا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ کرے گا تو ہماری جو کھوئی ہوئی جو ترکیب ہے نا وہ شاید
پلٹ آئیں گی، اللہ نے چاہا تو یقیناً پلٹ آئیں گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارے ڈویژن بہار مرشد اور ضیاء مرشد کے کم و بیش 112 اسلامی بھائی یہ اعتکاف کرتے ہیں جمعرات کو فیضان مدینہ میں اتاری کابینہ کے۔ ایک اسلامی بھائی نے لکھا ہے سعید آبادی، کئی سالوں سے گھر درس کی ترکیب جاری ہے، گھر میں 6 افراد ہیں، سب باری باری درس دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، 7 سال کی مدنی منی ہے وہ بھی درس دیتی ہے۔ مرحبا۔ امیر علیہ سنت نے بھی ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، عرض کی کہ باپا جان نئے نئے اسلامی بھائی کہاں سے ملیں گے؟ تو امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا تھا درس فیضان سنت، علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ بالغان، ہفتہ وار اجتماع وغیرہ وغیرہ تھے۔ اچھا، نگران کابینہ، ڈویژن مشاورت کے نگران، علاقہ مشاورت کے نگران، حلقہ مشاورت کے نگران، ذیلی مشاورت کے نگران، ان کے بعد کون سا شعبہ ہے؟ تو یہ کام ہے نا اجتماع اور یہ جو علاقائی دورہ اور قافلہ اور فکر مدینہ، یہ جو کام ہے ہمارے ذیلی حلقے کے کام ہیں، یہی کرنے نا بالخصوص 12 مدنی کام، ذیلی حلقے کے 12 مدنی کام ہے، کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ شعبہ جات کے تو ذمہ داران مقرر ہیں، اور اگر نگران کابینہ کہتے ہیں سارے شعبے میرے تحت ہیں تو ماہانہ مشورہ کرنا ہے نا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد سب کا جدول اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو ان کاموں میں جب اتنے شعبے بڑھے، اتاری تو اتنے بڑے، مدنی چینل کے بعد تو بہت زیادہ ہول سیل میں بڑھے اللہ کی رحمت سے اتاری۔ اب اس کے بعد ہمارے شعبے، اجتماع، ہر چیز بڑھنا ہی بڑھنا چاہیے، اور شعبے تو بڑے ہی بڑے اللہ کی رحمت سے، اتاری بھی بڑھے ہیں، دعوت اسلامی بھی بڑھی ہے، اجتماع اور رات اعتکاف یہ جو جس میں کمزوریاں محسوس کر رہے ہیں وہ بڑھنے چاہیے ظاہر ہے۔ اور اگر یہی پابند ہو جائے نا، جو نگران ہے یہ کابینات سے لے کر ذیلی حلقے تک، تو بقیہ خود ان کے ساتھ آئیں گے اور یہ مضبوطی ہو جائے گی از خود۔ پیارے باپا جان، ابھی الحمدللہ چند دن پہلے عید کے بعد ہمارے مرکزی مجلس شورا کے رکن نے الحمدللہ پاک حیدری کابینہ میں معتکف اسلامی بھائیوں کو خصوصی طور پر وقت عطا فرمایا، جس میں الحمدللہ رکن شورا نے روزانہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا بھرپور الحمدللہ ذہن عطا فرمایا، جس کی برکت سے ہماری کابینہ میں 5 سے 6 ڈویژن میں روزانہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور الحمدللہ روزانہ 2 درس کرنے کے حوالے سے بھی جو انہوں نے مدنی پھول عطا فرمائے، اس کی برکت سے الحمدللہ کئی جو ہے نا درس الحمدللہ ہماری کابینہ میں اس کا اضافہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے تو یہ دے دیا نا، اب اس کو باقی رکھنے کے لیے دیگر ذمہ داران بھی کچھ تعاون کر رہے ہوں گے یا نہیں، یہ دیکھنا ہے، ورنہ تو یہ بیچارے بول کے چلے گئے، جوش میں آ کے انہوں نے کر لیا، پھر بھول جائیں گے۔ نہیں، یہ یافور کے اس انداز کو ہے نا ہم سب کو فالو کرنا چاہیے، موقع کا فائدہ اٹھانا اور ان تمام چیزوں سے اسلامی بھائیوں کو موٹیویٹ کرنا، یہ بہت سمجھداری کی بات ہوتی ہے۔ ان کو باقی رکھنے والے اب یہ تو بول کے چلے گئے، جوش بھی دلا دیا، یہ نچلا طبقہ جو باقی رکھے گا نا تو یہ دیر پا ہوگا انشاءاللہ باپا، ورنہ جلدی دم توڑ جائے گا، کہ روز کی نیکی کی دعوت پہ استقامت جو ہے نا یہ آسان نہیں ہے۔ ہاں بس پھر خلاص، انہیں کہا اگر خلاص ہو بھی جاتی ہے چلو تو کم از کم ہفتے میں ایک بار کے لیے زندہ تو رہے، تو بالکل ہی پھر ختم ہو جاتی ہے۔ چلیے تو اب وہ جو کچھ ہوا ٹھیک ہے نا، جب جاگے ہوا سویرا۔ اب یہ کہ اب میں پوچھتا نہیں، صرف عرض کرتا ہوں، آپ میں سے روزانہ 2 درس کی دینے یا سننے کی کون کون؟ یہ ذہن میں رہے کہ اگر دل میں نیت نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر اظہار کیا کہ میں کروں گا، تو یہ جھوٹ اور دھوکہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اور اگر دل میں نیت ہے اور پھر نہیں بھی کر سکا، کوئی آ گیا عذر یا ویسے ہی ذہن بدل گیا، تو گناہ گار نہیں ہے۔ اور اگر دل میں نیت نہیں تھی اور جھوٹا ہاتھ اٹھایا اور پھر کر بھی لیا، تب بھی یہ گناہ باقی رہے گا جب تک توبہ نہ کرے۔ یہ ذہن میں رکھ کر آپ یہ نیت نہیں کیجئے گا۔ اچھا، اعتکاف رات کا، پوری رات انشاءاللہ انشاءاللہ وہ عوام اسلامی بھائیوں کے ساتھ، چاہے وہ رکن شورا ہو چاہے کوئی بھی ہو، انہی کے ساتھ، جیسے کہ دیکھو ابھی وہ ہمارے لقمان باپو نے یہ سب سے فرسٹ ہے اس میں
یہ کبھی آگے بیٹھتے ہی نہیں ہے، میں نے اندازہ لگایا یہ ہوتے ہی پیچھے، نہ باپو پیچھے ہوتے، یہ عوامی بالکل عوامی انداز ہے ان کا، جب کوئی بولے تو پتہ چلے کہ رکن شورا ہے، واقعی عوام میں بیچارے پڑے ہوتے. تو یہ اس طرح اگر یہ پھیلے ہوئے رہے نا تو یہ بھی مدینہ مدینہ انداز ہے. اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ جو اطراف میں ہوتا نا، ایک وہ نفسیاتی بھی ایک اثر ہوتا ہے کہ اونگے گا نہیں، تھوڑا یوں الرٹ رہے گا، سنے گا کہ یار رکن شورا بیٹھ، اٹھنے کو جی چاہے گا تو ڈرے گا کہ کہیں بھی پکڑ لیں گے، میرے کو بیٹھ جاؤ. 2 درس میں گھر درس شامل ہے. علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت تنظیمی طریقہ کار کے مطابق یہ ہفتے میں صرف 1 بار. اب کوئی 2 بار خوشی سے دے، روزانہ دے، دن میں 12 بار دے، یہ اس کی مرضی. ہماری طرف سے صرف 1 بار، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب نے نیتیں نہیں کی، شاید یہ تھوڑا دشوار ہے نا، نفس پر ہے تو گنا یہ. اچھا یہ بابا اس میں جی علاقائی سطح پر 3 رکنی مجلس بنانے کے جو نا وہ مدنی پھول طے شدہ ہیں شورا کی طرف سے. اگر علاقائی دورہ کے لیے 3 رکنی مجلس بن جائے اور اس میں جو طلبہ ٹیچرز جو شام کو فارغ ہوتے ہیں ان کی ترکیب کی جائے، روزانہ نیکی کی دعوت دینے والے ہمیں ملتے چلے جائیں گے. اور جامعات سے بھی ملیں گے جی باپا، طلبہ اور مساجد کا تحفظ اور یہ رونقیں اور بحال ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے. علاقائی دورے کے فوائد تو بے انتہا. اس کو تو اپنے قافلے چلانے کی مشین بولتے تھے نا. جی باپا بولتے تھے، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں. باپا ہے، آپ نے بول دیا ہے، وہ ہم اس مشین کو یوز نہیں کر رہے، استعمال نہیں کر رہے. یار یہ کرتے ہیں چھٹی کے دن، یہ چھٹی کے دن فائدہ کم ہوتا ہے. بہتر ہے باپا کون سا دن ہو؟ وہ جس دن کام کاج ہو رہا ہو، اس میں دکانیں اور یہ گیما گیمی میں اس میں علاقے کا حساب بھی باپا اس میں ہے نا، انڈسٹریل ایریا ہے، گھریلو ہے، بازار ہے، تو اس میں اس کے مطابق علاقوں میں چھٹی کے دن ہم نے رکھا تھا اور مارکیٹوں میں بدھ کے دن تھا. جی مارکیٹوں میں بدھ کے دن، یہ تو ہمارا پرانا بازار میں بدھ کے دن. جو پہلے 12 مدنی کاموں کی ترکیب ارشاد فرمائی تھی، اس میں یہی تھا کہ روزانہ کے جو 5 مدنی کام ہیں، پھر جو ہفتے کے 5 مدنی کام ہیں، پھر مہینے کے جو 5 مدنی کام ہیں. ہماری تربیت کی تھی کہ جو روزانہ کے 5 مدنی کام ہیں ان کا یہ انداز ہو، ہفتے کے جو 5 مدنی کام ہیں ان کی یہ ترکیب ہو. دن بھی باقاعدہ مخصوص کیے گئے تھے. اگر اس ترکیب کو دوبارہ سے اسلام ویسے تو ہے ہی الحمدللہ، مگر پراپر وے میں اگر ایکٹیو کیا جائے اور ہر اسلامی بھائی اس کو اختیار کرنے کے لیے ذہنی، قلبی، جسمانی طور پر تیار ہو جائے تو بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور انشاءاللہ عز و جل آسانی کے ساتھ تمام ترکیبیں مضبوط بھی ہو جائیں گی. 2 مدنی کام تھے اور اب 12 کی اصطلاح چل رہی ہے، یہ کوئی تبدیلی بھی وضاحت فرما دیں. یہ اصل وہ 2 کو پہلے ہائی لائٹ کیا. دیکھو یہ کوئی قرآنی قوانین تو ہے نہیں، نہ الہامی قوانین ہے، اپنے بدلتے رہتے ہیں. تو 2 کر دیا تھا کہ وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں مدنی انعام اور مدنی قافلہ. تو پھر وہ 10 جو کام تھے وہ ٹھنڈے ہو گئے، اس میں کافی کمزوری آ گئی. تو پھر مشورہ ہوا کہ یار اپنے تو ٹھیک ہے 12 کو دوبارہ زندہ کرتے، اس میں کیا ہے. اصل میں ہم نے 12 کہنا بند کر دیا، 12 مدنی کام کہنے بند کرتے 2 کو شروع کیا، تو اسلام نے 2 بولنا شروع کر دیا. اب ہم 2 کے بجائے 12 بولنا شروع کریں، اسلام میں 12 بولنا شروع کر دیں گے. بولی مرشد والی بول، بولی مرشد والی، چھڑ کے اور تو ساریاں گلاں، چھڑ کے اور تو ساریاں گلاں، یار دی مرضی ٹول. بولی مرشد والی بول، بولی مرشد والی انشاءاللہ. مدرسۃ المدینہ بالغان، سبحان اللہ. اس میں جس کو پڑھانے کی صلاحیت ہے اور اس کے لیے ممکن ہے تو وہ پڑھائے، ورنہ پڑھے. اور اب یہ کہ نہ پڑھانے کا پڑھا سکتا لیکن کوئی ترکیب نہیں ہے اس کی، تو کم از کم یہ کہ پھر بھی اس میں شریک ہو. تو آپ جا کر مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے نا، یہ اس میں سمجھو کہ جتنے اسلامی بھائی ملتے ہیں نا اتنے شاید کہیں بھی نہ ملتے ہوں. اجتماع بھی انہی کے ذریعے بڑھتا ہے. نیکی کی دعوت کے لیے انہی میں ملیں گے آپ کو، مدنی قافلوں میں انہی کے لیے ملیں گے، انہی بالغان کے مدرسوں میں ملیں گے. اگر اس کو مضبوط کر دیں گے نا تو انشاءاللہ کام بہت بڑھ جائے گا ہمارا. آپ طے ہے کہ یا پڑھنا یا پڑھانا ہے، بہرحال جا کے وہاں بیٹھنا ہے. وہ اس میں جو 40 منٹ کا تو مدرسہ ہے. نگران کابینہ جو ہیں
ان کو ڈویژنوں میں جا کر مشورے کرنے ہوتے ہیں, 12 ڈویژن ہیں, 15 ڈویژن ہیں, کہیں 7 ہیں, کہیں 10 ہیں, تو مختلف وہ بعض کابینہ اس طرح کہ اس میں مختلف شہر ہیں, پھر روزانہ مدرسے میں وہ کس طرح حاضری دیں گے؟ جہاں جہاں جائیں گے وہاں مدرسہ اگر ہو تو اس میں جا کر تشریف فرما ہو, یہ نہیں ہے وہاں کیوں نہیں ہے نا, اس کی ترکیب کرے کہ یہ ہو وہاں کو آپ جائیں گے تو انشاءاللہ مزید پختگی ملے گی. ائمہ کی بھی باپا اس میں ترکیب ہے کہ جو ہمارے تحت دعوت اسلامی کے تحت اجیر ہیں, امامت بھی کریں تو مدرسۃ المدینہ بالغان میں. وہ وقت کی جہاں اجرت ہو تو وہاں یہ ہو سکتا ہے, لیکن اب مسئلہ یہ نہیں کہ ائمہ کرام کا بھی تو ایک سامنے آیا نا اس دن کہ یہ خود اپنی ایسی ترکیب مضبوط کر لیتے ہیں کمیٹی سے کہ دعوت اسلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیتے ہیں, پھر یہ جو چاہتے کرتے ہیں. یہ ایک بڑا تشویشناک پہلو ہے. جی باپا. تو اس لیے ہماری جو مسجد بنے وہ ہمارے پاس رہے. اس کو عرض یہ ہے کہ میں مدرسۃ المدینہ بالغان سے ماحول میں آیا ہوں. جس مدرسے میں پڑھتا تھا وہاں تقریباً 50 اسلامیہ پڑھتے تھے تنچوڑ لین میں. تو جو مجھے مدنی ماحول میں لائے میرے جو استاد صاحب تھے تو یہ فی سبیل اللہ ہی پڑھاتے تھے, ہمارے ذمہ دار تھے دعوت اسلامی کے, اور یہ اجتماع کے لیے مجھے گھر بلانے آتے تھے, جمعرات کو بلانے آتے, بڑی راتوں کو, یعنی کہ جس دن 2 دن چھٹی کر لیتا دوسرے دن میرے گھر پہنچ جاتے تھے. تو اس طرح الحمدللہ مدنی ماحول ملا ہے. اور اس کے بعد سے بھی یہی سیکھا کہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے جدول ہمارے نگران ذمہ داران بناتے تھے, جس سے ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان میں یہی تعداد ہوتی اور یہی مدنی ماحول میں آنے کا ذریعہ ہوتی تھی. مجھے ایک اس مدرسۃ المدینہ بالغان سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ انہوں نے ایک تو رات کو مجھے پابندی سے پڑھایا, پھر یہ فجر میں سب کو بلانے گھر جاتے تھے, یعنی جتنے مدرسۃ المدینہ بالغان میں آتے تھے یہ سب کے سب کو یہ لاتے تھے. علانہ مسجد ہماری قریب ہی ہے وہاں پر ماشاءاللہ, تو وہاں الحمدللہ وہاں سے یہ ترکیب بنتی تھی. تو اب جیسے اس وقت جو ہے ہمارے اگر ذمہ داران کی توجہ مدرسۃ المدینہ بالغان پر سب کی ہو اور یہ سب جدول میں وہاں جائیں, ایک جہاں جائیں وہاں جیسے آپ نے فرمایا مدرسۃ المدینہ بالغان میں خود بیٹھ کر پڑھائیں. اصل میں استاد کا ایک اثر ہے, پیسے دے کر بھی وہ پڑھا سکتے ہیں اس سے, لیکن استاد اگر ذمہ دار ہے تو اس کا اثر ہے اور اسی سے وہ ماحول میں آتا ہے, کیونکہ وہ اس کو استاد سمجھتا ہے, استاد کی سب بات مانتا ہے. اب وہ استاد سارے تنظیمی مدنی کام کر رہا ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی مدنی ماحول میں آتا ہے. علاقائی مشاورت کے نگران یا ڈویژن مشاورت کے نگران نہیں نا, نگران کابینہ پاکستان سطح کے شعبہ جات کے ذمہ دار ہیں. ان کے جدول جو ہمارا طے شدہ ہے کہ نگران کابینہ ہر ماہ ہر ڈویژن میں جا کر مشورہ کرے. ہاں اس میں ساتھ میں مدرسۃ المدینہ کو پلس کرے, اسی مسجد میں مشورہ کر لیں یا مدرسۃ المدینہ والوں کو بلا لیں, ان کے حوصلہ افزائی کرے, ان کو نیتیں کروائے, تحائف دے, اس طرح تو اس کو پلس کیا جا سکتا ہے. لیکن خود اگر ایک مدرسے کا پابند ہو جائے گا ہر ڈویژن میں کیسے جائے گا؟ مجھے میرے ڈویژن نگران نے بتایا کہ 4 مدرسے لگتے ہیں, میں اس کے ساتھ گیا, مدرسہ مدینہ بالغان دکھائی ہے. پہلی مسجد میں گیا وہاں نہیں تھا, دوسری میں گیا وہاں بھی نہیں تھا, تیسری میں گیا وہاں بھی نہیں تھا, چوتھی میں بھی نہیں تھا. نہیں, اپنی اچھا کیا, جانا بھی چاہیے, کسی کے ذریعے سے معلوم بھی کرنا چاہیے یہ, تاکہ وہ جو کارکردگی پیپر پر ہے وہ حقیقتاً بھی ہے یا نہیں, اس کی معلومات ہونی چاہیے. تو افزائی بھی ہوتی ہے نا بابا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آئیں گے تو ایک تو اب خود لگا دیں گے. جیسے کیسے اجتماع کا جدول میں دیتا ہوں کہ فلاں جگہ ہے, بعض اوقات وہاں کیسے اجتماع ہوتا ہی نہیں ہے. اب منگل کو دیا, پتہ چلا نہیں کیا انہوں نے, تو اسی وقت ٹیپ منگوایا, کیسٹ لگائی اور پورا اجتماع بیٹھ کے سنا, بیان سنا. تو وہ ان کی عادت پڑ گئی کہ انہوں نے جدول دے دیا ہے, اب تو کیسے اجتماع کرنا ہی پڑے گا, تو وہاں عادت پڑ گئی. سب یہ ایک اور مدنی کام کی طرف توجہ دلا دی حسین بھائی نے. یہ VCD اجتماع جو ہے ہمارا, اب دیکھیں حلقے میں باپا کا بیان ہوتا ہو, ہمیں اور کیا چاہیے. ذیلی حلقے میں ہمارے وہ باپا کا بیان چل رہا ہے, اور بیان بھی وہ کہ جو ایڈیٹنگ کے بعد اور اس کے اندر مختلف وہ مکے مدینے کے فوٹیج لگا دیے, اور اتنا بہت زیادہ اٹریکشن بڑھ جاتی ہے اس کی, اس کے اندر تو اور مزید ترکیب ہو جاتی ہے. خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ.
बापा से तोहफे वाली वो तो फाइनल करवाएं, यानी तोहफे में फिर वो मशवरे का समझे वक्त में मिल जाएगा, ये भी एक है। बड़ी किताब दूंगा तो क्या चूम के रख लेंगे? पापा पढ़ेंगे पापा इंशाल्लाह, आप माफ़ फरमा दें। आइंदा मशवरे तक अगर मतलब सूरत बन जाए, मैं तो चाह रहा हूँ कि ऐसी सूरत हो कि आइंदा इसी तरह मशवरा हो, इसी तरह बापा हो और हम इसी तरह ना हो, हम वो काम करके आए, नहीं हम काम करके किताबें पढ़कर आए। और आज ये शायद नियत कर लें जो कारकर्दगी है ना, इस कारकर्दगी में जो सर फहरिस्त है वो मदनी मुज़ाकरों में शिरकत है। यानी अगर ये मदनी मुज़ाकरे के पाबंद नहीं है तो मेरा मशवरा ये है कि इनकी कारकर्दगी पर गौर किया जाए। जो कुछ तंजीम और अंदाज़ मदनी मुज़ाकरे में मिल रहा है और जो कारकर्दगी हमें मिली, तो मैं क्या उसको अर्ज़ करूँ, तो ये बस आखिरी था ये कारकर्दगी का। अब हमने ऐसी कारकर्दगी मदनी मुज़ाकरे की नहीं रखनी है, क्योंकि ये उमूमन बयान होता है कि ज़िम्मेदारान मदनी मुज़ाकरे में होंगी, उम्मीद है। तो आप हमारी तवक्कुआत को प्लीज़ थोड़ा सा लिफ्ट कराओ यार। नहीं, जो पहले हमने जो तय किया था कि हर जामिया हमारा जो है उसमें तरकीब हो, जनरेटर की तरकीब हो, LCD की तरकीब हो, मदनी मुज़ाकरा, और ज़िम्मेदारान उसी में इकट्ठे हो जाएं और उसमें मदनी मुज़ाकरा सुने। और हर जामिया में इस तरह हमारे मदारिस हैं, उसमें अपने डिवीज़न के इस्लामी भाई जमा हो जाएं। हमारे इलाके 3000 हैं, डिवीज़न 650 पौने 700 के लगभग हैं, तो ये 1200 तो कम से कम हमारे मकामात होने चाहिए, जिसमें हम इस्लामी भाइयों को जमा करके, शख्सियात को जमा करके वो हम करें। मतलब अल्लाह हमें तौफीक दे कि बापा लाइव जब मदनी चैनल पर आएँ मदनी मुज़ाकरे के लिए, हफ्ते वाला कम से कम इसको तो लाजिम करें, और सारी दुनिया का निज़ाम रुक जाए, स्टॉप हो जाए, सब मदनी मुज़ाकरे में बैठे आकर। यहाँ है घर पे आपको पता बिजली, मैंने देखा है पापा को कि जो मशहूर और मारूफ चेहरे हैं ना पुराने, इनको मदनी मुज़ाकरे में जब बारह रात बापा देखते हैं ना, तो इनके चेहरे की बशाशत का आलम ही कुछ और होता है। पुराने चेहरे, मगर बाज़ पुराने चेहरे हैं जो शायद नज़रों में नहीं लाना चाहते खुद को, बहुत सताते हैं। ऐसा नहीं करे। जब खुशी का ख्याल रखे कि अगर वो हर एक समझ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप अपना चेहरा सामने लेकर आएँ कि मुझे बापा देख लें, तो मुझे देखने से कम अज़ कम होगा बापा को खुशी होगी कि यार ये भी बैठा हुआ है। लेकिन इसमें अपनी चालबाजी नहीं होनी चाहिए, शुरू से आकर बैठना चाहिए। उसका तय हुआ कि नहीं वो अपने कैसेट इज्तिमा? नहीं यार, ये इसको तो आप कोई अहमियत देकर इसको तो नाफिज करना चाहिए। अब 12 मदनी गाँव में शामिल तो है अपना पहले से ही, पहले कैसेट इज्तिमा था, अब हम उसको VCD इज्तिमा करते हैं। आजकल जो मदनी चैनल में बापा के पुराने बयानात माशाअल्लाह जहन्नम की तबाह करें पिछले दिनों, पुरसरार बच्चा, और ये जब माशाअल्लाह। अच्छा, अब आखिरी जाते आते एक और नियत करवा लूँ। साबिक का नहीं मैं रिकॉर्ड छेड़ता, अब ये भी मदनी काम है ना अपना, हर महीने 3 दिन मदनी काफिले में सफ़र, जी बापा, ठीक है ना, और 12 माह में 30 दिन, जी बापा, तो 12 माह में 30 दिन और हर महीने 3 दिन सफ़र कौन कौन नहीं करेगा वो हाथ उठा ले। फ़ियमानिल्लाह, 100% पास हो गया ना। आइंदा फिर तोहफा आप इनायत फरमाएंगे अगले मशवरे में 1 नंबर पर आने वाली काबीना को। लब्बैक, सुभान अल्लाह। अरे खुशी नहीं हुई भाई, बापा फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। कौन सी काबीना पहले नंबर पर आगे तोहफा लेगी वापस? नहीं बापा, आप माफ़ फरमा दें, आइंदा हम ऐसे नहीं आएंगे, हम पढ़कर आएंगे इंशाअल्लाह। फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल, नेकी की दावत, ग़ीबत की तबाहकारियाँ, कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, पर्दे के बारे में सवाल जवाब। मुर्शिद का दीदार वाह वाह क्या कहना, चैन सुकून करार वाह वाह क्या कहना। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।